السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 13 اور سورہ ابراہیم کی نمبر 20 کے مطابق، اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے تو جو کمزور تھے اور بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب میں سے کچھ ہم پر سے ٹال دو، یعنی روز قیامت۔ اور دولت مندوں اور با اثر لوگوں کی اتباع میں انہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اور یہ کلام ان کا توبیخ و عناد کے طور پر ہوگا کہ دنیا میں تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا اور رائے حق سے روکا تھا اور بڑھ بڑھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ اب وہ دعوے کیا ہوئے؟ اب اس عذاب میں سے ذرا سا تو ٹالو۔ کافروں کے سردار اس کے جواب میں کہیں گے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت کرتا تو ہم تمہاری بھی مدد کرتے، اور ہم پر ایک سا ہے، چاہے بے قراری کرے یا صبر سے رہیں، ہمیں کیا پناہ نہیں۔ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، بے شک اللہ نے تم کو سچا وعدہ دیا تھا، یعنی کہ جب تم خود ہی گمراہ ہو رہے تھے تو تمہیں کیا میں راہ دکھاتا۔ اب خلاصے کی کوئی راہ نہیں، نہ کافروں کے لیے شفاعت آور دعائیں اور فریاد کریں، چاہے 500 برس فریاد اور زاری کریں گے اور کچھ کام نہ آئے گی تو کہیں گے کہ اب صبر کر کے دیکھتے ہیں، شاید اس سے کچھ کام نکلے۔ 500 برس پھر وہ صبر کریں گے اور وہ بھی کام نہ آئے گا تو کہیں گے، یعنی شیطان سے کہیں گے کہ اب بدنصیب، تم نے ہمیں گمراہ کر کے اس مصیبت میں گرفتار کیا۔ تو وہ جواب دے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے تمہیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے تھے، پھر بھی تم میرے کہنے پر چلے، اب بخت و سزا۔ اگلی آیت کے مطابق، اور حساب سے فراغت ہو جائے گی، جنتی جنت کا اور دوزخی دوزخ کا حکم پا کر جنت میں اور دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اور دوزخی شیطان پر ملامت کریں گے اور اس کو برا کہیں گے۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور آخرت میں نیکیوں اور بدیوں کا بدلہ ملے گا، اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا، نہ جزا، نہ جنت، نہ دوزخ۔ اور جنتی یعنی کہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور وہ باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، اور ان کے ملتے وقت کا اکرام سلام ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہمیں کیسی مثال بیان فرمائی کہ پاکیزہ بات کی، جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں وہ بھی سمجھیں، یعنی ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ قلب مومن کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے فرمایا کہ وہ درخت بتاؤ جو مومن کی مثل ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور وہ ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی جس طرح مومن کی عمل اکارت نہیں ہوتی، اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ نے فکریں کی کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہو، چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لیے۔ جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت کھجور کا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ جب حضور نے دریافت فرمایا تھا تو میرے دل میں آیا تھا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، میں چھوٹا تھا، اس لیے میں ادباً خاموش رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ چند آیتوں کے بعد قبر کا حال، یعنی کہ قبر کی اول منازل آخرت ہے، جب منکر نکیر آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کی نسبت تو کیا کہتا ہے، تو مومن اس منزل میں بفضل الہی ثابت رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام، اور یہ میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ پھر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ منور کر دی جاتی ہے، اور آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اگلی آیت میں بیان کیا جاتا ہے کہ اور وہ قبر میں منکر نکیر کے جواب صحیح نہیں دے سکتے، اور ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے۔